السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں چھوڑ آئے تھے۔ یہ ابیار علی ہے جہاں سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھ لیا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کی نیت کر لی ہے، الگ سے نوافل ادا نہیں کیے، آپ کے ساتھیوں نے بھی نیت کر لی ہے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے سے اور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک جنگلی جانور ملا جو زخمی تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا انتظار کرو، دیکھو شاید اس کا شکاری آ جائے۔ اور کچھ دیر کے بعد شکاری آن پہنچا۔ حج کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حالت احرام میں۔ پھر شکاری آیا، اس نے جانور کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے حکم دیا اس کو سب میں بانٹ دو۔ یوں سب میں وہ گوشت تقسیم کر دیا گیا، جس سے سب کو پتہ چل گیا کہ حالت احرام میں شکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شکاری شکار کر کے گوشت دے دے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، مقام عرش پر پہنچے۔ آپ کا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا زاد راہ گم ہو گیا۔ وہ اونٹ جس پر زاد راہ تھا وہ اونٹ گم ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا آپ ایک اونٹ بھی نہیں سنبھال سکے، ایک اونٹ ہی تو آپ کی نگرانی میں تھا۔ سیدنا ابو بکر غصے میں تھے اور غلام کو مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس محرم کو، حالت احرام میں اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بھی مل گیا، زاد راہ بھی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے، عرش کے مقام پر آپ نے رات بسر کی۔ پھر آگے بڑھے، مقام صرف آ گیا۔ وہاں آپ سیدہ عائشہ کے پاس گئے تو انہیں روتے ہوئے پایا۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں مجھے حیض آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ چیز ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی گئی، آپ اس کے ساتھ ہی حج کر سکتی ہو، یعنی آپ اپنے نماز کے علاوہ باقی معاملات جاری رکھو۔ اور اس طرح سیدہ عائشہ کو تھوڑا سکون ہوا۔ مقام صرف پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا جو حجی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے آیا ہے وہ اپنے احرام کی پابندیوں کو برقرار رکھے، اور جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے وہ احرام کی پابندیاں اختیار نہیں کریں گے۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سراقہ بن مالک نے پوچھا یہ حکم ہمارے لیے ہے یا باقی سب کے لیے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کے لیے بھی ہے۔ آپ نے اسی مقام پر پڑاؤ کیا، پھر آگے چلے، ذی طوا کے مقام پر پہنچے۔ ذی طوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کی۔ تقریباً مدینہ سے نکلے ہوئے ہفتے سے زائد ہو چکا تھا۔ آپ نے 9 دن سفر میں گزارے اور اب مکہ قریب تھا۔ 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے۔ یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے
نچھاور ہونے والا سفر تھا۔ یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دل کی حاضری کا سفر تھا۔ یہ رب کی قربت کے حصول کے لیے سفر تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر تھا۔ یہ سفر ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا۔